السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، پچھلے سبق میں ہم نے تختی نمبر 10 کو پڑھایا تھا، جس میں تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 اور حروف اخفاء کا بیان پڑھایا تھا۔ آج کے سبق میں ہم تختی نمبر 11 کو پڑھائیں گے، تو چلیے بلا تاخیر ہم اپنے سبق کو شروع کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 11، جزم سکون۔ پچھلے سبق میں ہم نے جزم سکون کا معنی آپ کو بتلا دیا تھا کہ جزم سکون کس کو کہتے ہیں، لیکن آج پھر ایک بار ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جزم سکون کس کو کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں، با کے اوپر چھوٹا سا دال بنا ہوا ہے، اس کو جزم کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام سکون ہے۔ اس کا نام جزم ہے اور اس کا نام دوسرا سکون بھی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے آپ کو پڑھایا تھا کہ نون کے اوپر جزم ہوگا تو نون ساکن ہوگا، اور نون ساکن کے بعد اب ہم کو دیکھنا ہے کہ وہاں پہ کون سا قاعدہ پیدا ہوتا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی ہیں تو اظہار ہو جائے گا، جیسے اس تختی نمبر 9 میں ہم نے پڑھایا۔ اسی طریقے سے نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف اخفاء ہیں تو یہاں پہ اخفاء ہو جائے گا، گنہ ہوگا پڑھائے گا۔ اسی طریقے سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھایا تختی نمبر 3 کے یعنی تختی نمبر 4 کے سبق میں پڑھایا تھا کہ یا ساکن ہے، یعنی یا کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ، واو ساکن ہے، واو سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ، اسی طریقے سے الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ۔ یہ تمام چیزوں کو ہم نے پڑھایا ہے۔ تو جزم جس حرف کے اوپر ہوتا ہے اس کے پڑھنے کے کئی طریقے ہیں، یعنی ہر حالت میں اس کا طریقہ بدلتے رہتا ہے۔ تو آج جو ہم پڑھیں گے تو اس طریقہ کو کہیں گے حروف قلقلہ۔ تختی نمبر 11، جزم سکون۔ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ پچھلے سبق میں تختی نمبر 9 میں حروف حلقی 6 تھے، تختی نمبر 10 میں حروف اخفاء 15 ہے، اور آج کے سبق میں حروف قلقلہ 6 ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ اگر اس طریقے سے یاد نہیں ہے تو ان کا مجموعہ جو ہے قطب جدین ہے، قطب جدین ہے، اس طریقے سے یاد رکھیں۔ جب ان پر جزم ہو، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال پر جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹی ہوئی آواز سنائی دیتی ہے۔ ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف پر قلقلہ نہ ہوگا۔ قاف، طا، با، جیم، دال، ان کے اوپر اگر اس طریقے کا جزم آ جائے گا تو اس کی آواز میں ایک قسم کا جو ٹکر پیدا ہو جائے گا۔ ٹکر کہتے ہیں کہ جب ہم بال کو، گیند کو دیوار پر مارتے ہیں تو وہ گیند واپس ہمارے پاس آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو ہم ہی پھینکے تھے، اسی لیے دوبارہ ہمارے پاس لوٹ کر آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پڑھنے کی حالت میں با کو ہم جہاں سے نکالیں گے دوبارہ با کا آواز وہاں پہ آ کر ٹکرائے گا۔ تو چلیے مشق شروع کرتے ہیں۔ جب ان پر جزم ہو، یعنی حروف قلقلہ پر جب جزم ہو تو ان کے پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، جیسے اب، کیا پڑھیں گے؟ اب نہیں کہیں گے، اب حمزہ با زبر اب نہیں کہیں گے، اب 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 یعنی با کا آواز ڈبل آ جائے گا، حمزہ سے ملا کر ایک الگ، اب، 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 جب، 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 بج، 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 صد، صد، سد، آخری میں آواز نکل رہا ہے منہ سے، قط، 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 جق، جق، جق۔ اس کو ہم نے پڑھ لیا۔ اس میں ہم نے حروف قلقلہ کو نکالا، ٹکر بھی لگایا، جیسے بج، بج، جو آخری میں نکلا وہ ٹکر کا حرف ہے، بج، بج۔ تو اب اس حروف کو پہچاننے کے لیے یہاں پر امتحان لکھ کر یہ 2 لائن کا امتحان آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ اس میں آپ بتائیں ٹکر کھلا کر۔ تو بس اس میں بسہ نہیں پڑھیں گے، بسہ اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ حروف قلقلہ پر ہی قلقلہ ہوتا ہے، حروف قلقلہ جو ہے 5 ہے، تو قاف، طا، با، جیم، دال، جب ان پر جزم ہو تو تبھی قلقلہ ہوگا، تبھی ٹکر لگے گا، لیکن یہاں پر تو سین ہے، یہاں پہ نہ قاف ہے، نہ طا ہے، نہ با ہے، نہ جیم ہے، نہ دال ہے، تو سین میں قلقلہ نہیں ہوگا، تو اس لیے اس کو پڑھیں گے بس، کت، جی، صد، اب یہاں پہ بیچ میں دے دیا دال،
बीच में समझने के लिए दाल दे दिया कि अब यहाँ पे हमको कलकला करना है। तो यही सब चीज़ को हमको समझ कर पढ़ना है। इन तीनों हरूफ में कलकला नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे चौथे पे दाल पे कलकला करना। जैसे सद, गुल, तज, गुल पे भी नहीं है लेकिन तज पे कलकला दे दिया क्योंकि जीम पे साकिन है। तज, बस, कित, जी, सद, गुल, तज, वह, सब, 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 इह, नस, लक, लक, जुल। मेरे पढ़ने में आपने पकड़ा होगा कि जहाँ पर हुर्फ कलकला है वहाँ पर डबल आवाज़ आया है, जैसे सद, तज, सब, इह, नस, लक, जुल। अब इस पे हमको हिज्जे करके पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ेगा, किस तरीके से इसमें मिला कर लिखाया गया है, किस तरीके से यहाँ पे हुर्फ कलकला निकालेंगे। यजअल, यजअल, यजअल नहीं कहेंगे यजअल, यजअल, बल्कि यज पे कलकला होगा और अल पर कलकला नहीं होगा। यज, यजअल। लक़द, लक़द, खलक़ना, खलक़ना, खलक़ना नहीं कहेंगे खलक़ना। अतअमना, अतअमना। नक़अन, नक़अन। बुरूज, बुरूज। मुहीत, इहदिना, इहदिना। नाज़रीन, यह है आज का हमारा सबक। उम्मीद है आपको ये सबक पसंद आया हो। अगर सबक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दे। शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरा व हसन जज़ा।